بسم اللہ الرحمن الرحیم انا صخرۃ الوادی اذا ما زوحمت واذا نطقت فاننی الجوزاء۔ صخرہ بمعنی چٹان، وادی اس کی جمع عہدی آتی ہے بمعنی وادی، اذا ما زوحمت مزاحمہ سے ہے مقابلہ کرنا، نطقت و نقل ضربہ سے ہے بمعنی بولنا، اور جوزاء ایک برج کا نام ہے۔ میں وادی کی چٹان ہوں جب مقابلہ کیا جائے، اور جب میں بولوں تو میں جوزاء برج ہوتا ہوں۔ انا صخرۃ الوادی، میں وادی کی چٹان ہوں، اذا ما زوحمت جب اس سے مقابلہ کیا جائے، واذا نطقت اور جب میں بولوں، فاننی الجوزاء تو میں جوزاء برج ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب میرا مقابلہ ہو تو میں وادی کی طرح میں وادی کی سخت چٹان بن جاتا ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب میں بولتا ہوں تو میں جوزاء برج ہو جاتا ہوں۔ عرب کا خیال تھا کہ جو جوزاء برج کے طالع میں پیدا ہو وہ فصیح اللسان ہوتا ہے، تو جو خود جوزاء برج ہو اس کی فصاحت کا کیا عالم ہوگا۔ وَإِذَا خَفِيتُ عَلَى الْغَبِيِّ فَعَاذِرٌ أَلَّا تَرَانِي مُقْلَةٌ عَمْيَاءُ۔ اور خفیت و خفا سمع سے ہے بمعنی پوشیدہ ہونا، غبی کی جمع اغبیاء آتی ہے بمعنی کن ذہن، اور عاذر مضر النصرہ سے اسم فاعل ہے بمعنی معذور سمجھنا، اور اللہ ترانی مقلتن اس کی جمع مقلن آتی ہے آنکھ، عمیاء و نابینا۔ اور جب میں مخفی ہو جاؤں کن ذہن پر تو میں معذور سمجھنے والا ہوں، اس لیے کہ نہیں دیکھتی مجھے نابینا آنکھ۔ وَإِذَا خَفِيتُ اور جب میں مخفی ہو جاؤں، عَلَى الْغَبِيِّ غبی پر، کن ذہن پر، تو میں معذور سمجھنے والا ہوں، اللہ ترانی یہ کہ نہیں دیکھتی مجھے نابینا آنکھ۔ مطلب یہ ہے کن ذہن اگر مجھے نہیں سمجھتا تو وہ معذور ہے، اس لیے کہ نابینا آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی مثل نابینا کے ہے۔ شیم اللیالی ان تشکک ناقتی صدری بها افضاء من البیداء۔ و شیم جمع ہے شیمتن کی بمعنی خصلت، لیالی لیلن کی جمع، تشکک کا تشکیک سے ہے شک میں ڈالنا، اور افضاء اسم تفضیل ہے بمعنی زیادہ وسیع، بیداء بمعنی جنگل اور وسیع میدان۔ راتوں کی خصلت ہے کہ وہ شک میں ڈالتی ہیں میری اونٹنی کو کہ میرا سینہ ان میں زیادہ وسیع ہے یا میدان۔ شیم اللیالی راتوں کی خصلت ہے یہ کہ ان تشکک کا شک میں ڈالتی ہیں میری اونٹنی کو، صدری بہا میرا سینہ ان راتوں میں، افضا زیادہ وسیع ہے، امل بیداء یا جنگل۔ مطلب یہ میری اونٹنی رات کو جب مجھے لے کر چلتی ہے وسیع میدان میں تو اونٹنی کو شک ہو جاتا ہے کہ میرا سینہ زیادہ وسیع ہے یا یہ میدان زیادہ وسیع ہے۔ فتبیت تسقط مسقطا فی نیہا اسعادہا فی المحمل الانضاء۔ تبیت بیتوت الضربہ سے ہے بمعنی رات گزارنا، تسقط اسعاد سے ہے بمعنی چلنا، نیون چربی، مہ اس کی جمع مہامہ آتی ہے جنگل، الانضاء افعال کا مصدر ہے بمعنی کمزوری، لاغری۔ فتبیت پس اونٹنی رات گزارتی ہے، تسقط چلتے ہوئے، اسعادہا فی المحمع اس کا جنگل میں چلنا، مسعدا فی نیہا اس حال میں کہ چلنے والی ہوتی ہے اس کی چربی میں، الانضاء لاغری۔ فتبیت تسقط اسعادہا فی المحمع مسعدا فی نیہا الانضاء، اس طرح ترجمہ کریں گے۔ پس رات گزارتی ہے تسقط چلتے ہوئے، اسعادہا فی المحمع اس کا جنگل میں چلنا، مسعدا اس حال میں کہ چلنے والی ہوتی ہے اس کی چربی میں، الانضاء لاغری۔ مطلب یہ ہے رات بھر جنگل میں چلتی ہے اور اس کی چربی میں لاغری چلتی رہتی ہے، یعنی مسلسل وہ کمزور ہوتی رہتی ہے، اس کی چربی پگھلتی رہتی ہے۔ انساؤہا ممغوطۃ وخفافہا منفوحۃ وطریقہا عذراء۔ انسا نسعن کی جمع ہے تسمہ، ممغوطۃ مغط نسرہ سے ہے بمعنی لمبا ہونا، خفاف جمع ہے خفن کی موزہ، منفوحۃ نکہا سے ضربہ سے ہے بمعنی سوراخ کی ہوئی اور سوراخ کیا ہوا، اور عذراء اس کا ویسے معنی ہوتا ہے باکرہ عورت، اور مراد ہے ناشناسا طریقہ، ایسا طریقہ جس پر لوگ واقف نہ ہوں۔ اس کے تسمے لمبے ہیں، اس کے موزے سوراخ کیے ہوئے ہیں، اور اس کا راستہ ناشناسا ہے۔ انساؤہا اس کے تسمے ممغوطۃ لمبے ہیں، وخفافہا اور اس کے موزے منفوحۃ سوراخ کیے ہوئے ہیں، وطریقہا اور اس کا راستہ عذراء ناشناسا ہے۔ مطلب یہ اس کے تسمے لمبے ہیں اور اس کے موزوں کے جیسے پیروں میں سوراخ ہیں، اور وہ ایسے راستے پر چلتی ہے جو ناشناسا ہے، جس پر لوگ واقف نہیں۔ یتلون الخریط من خوف التفا فیہا کما تتلون الحرباء۔
یہ تلون سے ہے رنگ بدلنا، خریت کی جمع خرارت آتی ہے بمعنی راستوں کا ماہر آدمی، التوا سمع کا مصدر ہلاکت، اور الحربا کی جمع حرابی آتی ہے بمعنی گرگٹ۔ رنگ بدلتا ہے ماہر آدمی ہلاکت کے خوف سے ان راتوں میں جیسا کہ رنگ بدلتا ہے گرگٹ۔ یتلون رنگ بدلتا ہے الخریت ماہر آدمی من خوف التوا ہلاکت کے خوف سے فیہا ان راتوں میں کما تتلون جیسا کہ رنگ بدلتا ہے الحرباء گرگٹ۔ مطلب یہ وہ راستے اتنے پرخطر ہیں کہ ہلاکت کے خوف سے راستوں کا ماہر آدمی بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے۔ بینی و بین ابی علی مثلہ شم الجبال و مثلہن رجاء، شم جمع ہے اشم کی بمعنی اونچی چوٹی، الجبال جبل کی جمع ہے پہاڑ، رجا نصرہ کا مصدر امیدیں۔ میرے اور ابو علی کے درمیان اس کے جیسے اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کی جیسی امید ہے۔ بینی میرے درمیان، و بین ابی علی اور ابو علی کے درمیان، مثلہ اس کے جیسے، شم الجبال اونچے اونچے پہاڑ ہیں، و مثلہن اور ان پہاڑوں کی جیسے، رجاء امید ہے۔ مطلب یہ ہے میں ابو علی ممدوح کی طرف جا رہا ہوں، راستے میں بلند بلند پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کی جیسے میں نے ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ وعقاب لبنان وکیف بقطعها وهو الشتاء وسیفهن الشتاء، عقاب کی جمع عاقبہ آتی ہے معنی گھاٹی، اور الشتاء موسم سرما، سیف موسم گرما، اور لبنان کی گھاٹیاں ہیں اور کیسے ہے ان کو طے کرنا، حالانکہ یہ موسم سرما ہے اور ان کا موسم گرما موسم سرما ہوتا ہے۔ وعقاب لبنان اور لبنان کی گھاٹیاں ہیں، وکیف بقطعها اور کیسے ہے ان کو طے کرنا، وهو الشتاء حالانکہ یہ موسم سرما ہے، وسیفهن الشتاء اور ان کا موسم گرما موسم سرما ہوتا ہے۔ مطلب یہ ابو علی تک پہنچنے سے پہلے لبنان کی گھاٹیاں بھی آتی ہیں، سمجھ نہیں آتا ان کو طے کیسے کروں گا، حالانکہ یہ موسم سرما ہے اور وہاں تو اتنی ٹھنڈ پڑتی ہے کہ ان کا موسم گرما بھی موسم سرما ہوتا ہے۔ لبس السلوج بها علی مسالکی فکأنها ببیاضها سوداء، لبس لبس سمع سے ہے مشتبہ کر دینا، السلوج جمع ہے سلجن کی برف، مسالک مسلک کی جمع راستہ، بیاض سفیدی، سودا سیاہی۔ مشتبہ کر دیا وہاں کی برفوں نے مجھ پر میرے راستوں کو، پس گویا کہ وہ اپنی سفیدی کے ساتھ سیاہی ہیں۔ لبیسا مشتبہ کر دیا، السلوج بہا وہاں کی بارشوں نے، علیہ مجھ پر، مسالکی میرے راستوں کو، فکأنہا پس گویا کہ وہ اپنی سفیدی کے ساتھ سیاہی ہیں۔ مطلب یہ ہے اتنی برف پڑی ہوئی ہے کہ مجھ پر میرے راستے بھی مشتبہ ہو گئے، اگرچہ سفیدی ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ راستہ گم نہ ہو، لیکن سفیدی ایسی ہے جیسا کہ سیاہی، جس طرح رات کی تاریکی میں راستہ معلوم نہیں ہوتا، سفیدی کی وجہ سے بھی راستہ معلوم نہیں ہو رہا۔ وَقَدَ الْكَرِيمُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ سَالَ النُّظَارُ بِهَا وَقَامَ الْمَاءُ، اقامہ اقامت ان سے ہے قیام کرنا، سالہ سیل، فتح سے ہے بہنا، النظار سونا، اور اسی طرح سخی ہے جب قیام کرے کسی شہر میں تو بہہ جاتا ہے سونا وہاں پہ اور پانی ٹھہر جاتا ہے۔ وَقَدَ الْكَرِيمُ اور اسی طرح سخی ہے، اذا اقامہ جب قیام کرے، ببلدۃ کسی شہر میں، سال النظار بها بہتا ہے وہاں سونا، وقام الماء اور پانی ٹھہر جاتا ہے۔ مطلب یہ سخی آدمی جب کسی شہر میں قیام کرتا ہے تو سخاوت کی وجہ سے وہاں سونا بہنے لگتا ہے، وہ سونے کو بہانے لگتا ہے اور شرم کے مارے پانی رک جاتا ہے۔